میں عبد القادر ہوں اور اس کو تحریر کیا ہے ثروت نذیر نے۔ کروں گا کیا جو محبت میں ہو گیا ناکام، مجھے تو اور کوئی کام بھی نہیں آتا۔ فیض نے آہ بھر کر شعر پڑھا۔ پھر تو ناکام ہی ہوگا اگر تم نے اپنی حرکتیں نہ چھوڑی، کیونکہ تو کسی سے محبت نہیں کر رہا۔ سرمد نے دوبارہ سے فیض کو سمجھانا چاہا۔ اچھا، میں محبت نہیں کر رہا اور تم تینوں جو کرتے ہو وہ کیا ہے؟ خاص طور پر یہ AQ، اسے تو میں جب دیکھتا ہوں ایک سے ایک نئی تتلی اس کے گرد منڈلا رہی ہوتی ہے۔ فیض اپنی محبت کی ناقدری پر جھنجھلا اٹھا تھا۔ یہ تو تم AQ سے ہی پوچھو، اس کی کیا فلسفی ہے محبت کے بارے میں۔ سرمد نے گلاس میز پر رکھ دیا اور خود اٹھ کر AQ کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہاں بھائی AQ، تم بتاؤ، تم کسے محبت کہتے ہو؟ سرمد نے AQ کے بازو پر ہاتھ مار کر با آواز بلند پوچھا۔ محبت؟ AQ نے اپنے ماتھے پر آئے سلکی بالوں کو ہاتھ سے پیچھے پکڑا اور کچھ دیر خاموش بیٹھا رہا۔ میرے خیال میں محبت یہ ہوتی ہے کہ کسی کی خاطر اپنے آپ کو جھکا دینا، کسی کی پسند و ناپسند کی خاطر اپنی خواہشات کو بدل دینا، کسی کے نظر کرم کے لیے اپنے وجود، اپنی ذات کی نفی کر دینا۔ محبوب کی ذات، اس کی ادا، اس کا انداز گفتگو، اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا چلنا، اس کا سوچنا، اس کا ہنسنا، غرض آپ چاہیں کہ آپ اس کی طرح جئیں، آپ محبوب کی ذات کا پر تو بن جائیں۔ AQ اتنا کہہ کر خاموش ہو گیا، جیسے مزید کچھ اور سوچ رہا ہو۔ یعنی رانجھا رانجھا کردی نیپیں آپے رانجھا ہوئی۔ فیض نے بلند آواز سے شعر پڑھا۔ ہاں ٹھیک کہا تم نے، عشق اور محبت میں اپنا آپ مٹا کر صرف محبوب کی خاطر جینا ہی اصل بات ہے۔ AQ یہ کہہ کر گلاس میز پر رکھ دیا۔ لیکن میں نے تو کبھی بھی تمہیں اس حد تک کسی کے لیے اپنا آپ بدلتے نہیں دیکھا، بلکہ لڑکیاں تم کو پانے کے لیے 100 جتن کرتی نظر آ رہی ہوتی ہیں۔ سرمد AQ کے بیان پر کچھ حیران ہو کر بولا۔ تو میں نے کیا کہا کہ میں کسی سے محبت کرتا ہوں؟ AQ نے مسکرا کر سرمد کو جواب دیا۔ تو وہ آکسفورڈ میں گیتا اور نینسی کے ساتھ تمہارے افیئر کے کیا کیا چرچے تھے، وہ دونوں تو تمہاری خاطر مسلمان ہونے کو تیار تھیں۔ ہاں، ان دونوں کو شاید مجھ سے محبت ہو، لیکن میں نے تو کبھی کسی سے محبت نہیں کی۔ AQ نے مسکرا کر کندھے اچکائے۔ لو بھائی، پھر مجھ میں اور AQ میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ فیض اطمینان بھری شوخی سے بولا۔ بڑا فرق ہے فیض رسول، بڑا فرق ہے، شامیر نے اٹھ کر لڑکھڑاتے ہوئے کہا۔ تو لڑکیوں کے پیچھے بھاگتا ہے گویا تو ان سے محبت کرنا چاہتا ہے، لیکن AQ کے پیچھے لڑکیاں بھاگتی ہیں، وہ اس سے محبت کرتی ہیں۔ تو عاشق ہے جو محتاج ہوتا ہے، اور AQ محبوب ہے جو بے نیاز ہوتا ہے۔ شامیر نے پوری بحث کی تخلیص بیان کی اور پھر اچانک ایک ہاتھ منہ پر رکھ کر اور دوسرا پیٹ پر رکھ کر باتھ روم کی طرف بھاگا۔ تینوں نے بیچارگی سے شامیر کی جانب دیکھا، کیونکہ زیادہ پینے کے بعد وہ یوں ہی اپنے جسم کے سارے فاسد مادے باہر نکال دیا کرتا تھا۔ رات کے 12 بجے فیض کو اس کے اسٹور کے سامنے چھوڑ کر AQ نے گاڑی موڑی۔ تھوڑی ہی دور گیا تھا کہ سامنے بے پناہ میک اپ اور اشتعال انگیز کپڑوں میں ملبوس سنہری بالوں والی لڑکی نے لفٹ کے لیے ہاتھ آگے کیا۔ رات کے اس پہر اس طرح کی کال گرلز اکثر ایسٹ لنڈن کے علاقے میں نظر آتی تھیں۔ AQ نے نہ جانے کیوں اس کے سائڈ پر گاڑی روک لی۔ اس نے بہت گہرا میک اپ کر رکھا تھا۔ AQ نے بغور اس کا معائنہ کیا۔ اس دوران وہ بڑی بے فکر مسکراہٹ سے اس کو نوازتی رہی۔ وہ AQ کے سائڈ والے شیشے پر جھک گئی۔ پھر کیا خیال ہے؟ مسکراتے ہوئے، چوئنگم چباتے ہوئے اس نے AQ سے کاروباری انداز میں پوچھا۔ بیشتر کہ AQ کوئی جواب دیتا، اس سڑک کے دائیں بائیں سے 4-5 لڑکے ہاتھوں میں ڈنڈے لیے اچانک گاڑی کے سامنے آ گئے۔ AQ کو شدید خطرے کا احساس ہو چکا تھا۔ وہ بری طرح ان کے نرغے میں تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ گاڑی وہاں سے بھگاتا، ایک لڑکے نے،
جس نے لیدر کی جیکٹ اور پینٹ پہن رکھی تھی، گلے میں موٹی چین، ایک ہاتھ میں لوہے کا مکہ چڑھا رکھا تھا، بالوں کو مختلف رنگوں سے رنگا ہوا تھا۔ گاڑی کے سائیڈ والے دروازے کی طرف آیا اور جھٹکے سے دروازہ کھول دیا۔ اس نے کھینچ کر اسے باہر نکالا اور لوہے کے مکے والا ہاتھ AQ کے جبڑے پر کس کر مارا۔ وہ لڑکھڑا کر سڑک کی دوسری طرف جا گرا۔ دوسرے لڑکوں نے گالیاں بکتے ہوئے گاڑی کو ڈنڈے مارنے شروع کر دیے۔ شیشے ٹوٹنے کی آوازیں، گالیوں کا طوفان۔ پہلے لڑکے نے AQ کی ٹانگوں پر ڈنڈے سے وار کیا۔ اس نے اپنی مدافعت کرنے کی کوشش کی۔ اس کے منہ سے خون بہہ رہا تھا، پیچھے سے سر پھٹ گیا تھا، لیکن پھر بھی اس نے لڑکے سے ڈنڈا چھیننے کی کوشش کی۔ اس کی ہمت دیکھ کر اس لڑکے کو مزید اشتعال آ گیا۔ "یو باسٹرڈ!" اس نے گھما کر ڈنڈا دوبارہ سے AQ کی ٹانگ پر مارا۔ وہ دوبارہ سے لڑکھڑا کر سڑک پر گر گیا۔ "کریش کر دو اس باسٹرڈ کی گاڑی!" وہ بلند آواز سے بولا اور خود AQ کی جیبوں کی تلاشی لینے لگا۔ جو کچھ اس کے ہاتھ میں آ رہا تھا اس نے لڑکی کی طرف اچھالنا شروع کر دیا۔ موبائل، پرس، کریڈٹ کارڈ۔ وہ لڑکی مہارت سے سب کچھ کیچ کر کے اپنے گریبان میں ٹھونس رہی تھی۔ دور کہیں سے پولیس کی گاڑی کے سائرن بجنے کی آواز آنے لگی۔ چاروں لڑکے گھبرا کر بھاگ کھڑے ہوئے۔ اسی اشنا میں کسی نے سڑک کے کنارے گرے ہوئے AQ کو اٹھایا۔ وہ ہوش اور مدہوشی کی سرحد پر کھڑا تھا، لڑکھڑاتا ہوا سہارا پا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے تباہ حال گاڑی کے دروازے کو کھولا اور سہارا دے کر AQ کو اس میں بٹھایا اور خود ڈرائیونگ والی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ AQ نے آنکھیں کھول کر اپنی بائیں جانب دیکھنا چاہا، لیکن ماتھے پر لگنے والی چوٹ کے باعث خون آنکھوں میں جا رہا تھا۔ وہ یہ دیکھنے سے قاصر تھا کہ ڈرائیونگ سیٹ پر کون ہے۔ جھٹکے سے گاڑی سٹارٹ ہو گئی۔ پھر AQ کی سماعت سے ایک آواز ٹکرائی۔ "تم بہت زخمی ہو، تمہیں ڈاکٹر کی ضرورت ہے." بہت نرم، بہت شیریں نسوانی آواز تھی۔ "ہسپتال؟" AQ کے ماؤ دماغ نے سوچا۔ نہیں نہیں، ہسپتال نہیں۔ وہ یکدم چلانے کرانے والے انداز میں بولا، مجھے میرے اپارٹمنٹ لے جاؤ." "لیکن تم..." گاڑی نے موڑ کاٹا۔ "میں نے کہا نا مجھے اسپتال نہیں جانا." اب کے AQ کے کرانے میں درشتی بھی شامل تھی۔ اس کی جب آنکھ کھلی تو وہ اپنے اپارٹمنٹ کے لاؤنج میں صوفے پر لیٹا ہوا تھا۔ وہ کچھ دیر بے حس و حرکت پڑا رہا، اور جب اس نے حرکت کرنے کی کوشش کی تو اسے معلوم ہوا کہ حرکت کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ پورے جسم میں بے پناہ درد تھا۔ اس نے رات کے واقعے کو ذہن میں دہرایا۔ بے ساختہ اس کا ہاتھ اپنے ماتھے کی طرف گیا۔ اس کو آ چبھرا ہوا کیونکہ ماتھے پر پٹی بندھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنی پوری قوت مجتمع کر کے اپنے آپ کو ہلکا سا اوپر کیا۔ اس طرح کرنے سے بے اختیار ہی اس کے منہ سے چیخ نکل گئی۔ "اوہ، تم اٹھ گئے!" کسی نے اس کے صوفے کے قریب انگریزی میں آ کر پوچھا۔ AQ نے حیرانی سے اپنی نظریں سامنے کھڑے وجود پر ڈالیں۔ وہ ایک سیاہ فام لڑکی تھی، اس قدر کالی کہ اس کے چہرے کے نقوش سیاہی میں گم سے محسوس ہو رہے تھے۔ اگر اس کی آنکھیں پلاہٹ مائل سفید نہ ہوتی اور ہونٹ بے تحاشا موٹے نہ ہوتے تو شاید وہ چہرے پر نظر ہی نہ آتی۔ اس کے دانت بھی کسی گہرے غار میں چھپے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے۔ اس نے کالے لوگوں کی طرح سر پر بے شمار مینڈیاں گوند رکھی تھیں، لیکن وہ اتنی نمایاں نہیں تھیں کیونکہ اس نے سر پر رومال باندھ رکھا تھا، اونی سویٹر پہنا ہوا تھا اور نیچے ٹخنوں تک لمبا اسکرٹ۔ لیکن اتنی بدشکل ہونے کے باوجود اس کے چہرے پر بڑی ملائم اور ہموار جلد تھی جو چمکتی ہوئی محسوس ہوتی تھی۔ اپنے مکمل اور موٹے کپڑوں کے باوجود وہ بہت دبلی محسوس ہو رہی تھی۔ AQ نے اسے دیکھ کر بے حد کوفت اور بیزاری محسوس کی۔ "اب کیسی طبیعت ہے؟" اس کی آواز میں بلا کی نغمگی تھی۔ AQ نے حیرت سے نظریں اس کی طرف اٹھائیں، جیسے کالی چٹان میں اچانک پھول کھل اٹھے ہوں۔
ٹھیک نہیں ہے۔ اے کیو نے کرا کر سر صوفے کے بازو پر ٹکا دیا۔ تم نے ضد کی تو میں تمہیں یہاں لے آئی، ویسے تمہیں اسپتال جانا چاہیے تھا۔ یہ کہہ کر وہ لاؤنج سے ملیکا کچن میں چلی گئی۔ وہ اس کی محسن تھی، لیکن اس کے باوجود اے کیو کے دل میں کسی قسم کے احسان مندی کے جذبات نہیں ابھر رہے تھے۔ شاید وہ بھی انگلینڈ کے انگریزوں اور مغربی دنیا کے عام لوگوں کی طرح تعصب کا شکار ہو رہا تھا۔ وہ تعصب جو یہاں کے گورے لوگ عام طور پر کالے لوگوں سے رکھتے تھے۔ ان کالوں کی جدوجہد کی طویل داستان ہے۔ ان لوگوں کو ہمیشہ تضحیک و توہین کا نشانہ بنایا جاتا رہا تھا۔ یہ دوسرے درجے کے شہری تھے۔ ان کا حال بھی ہندوستان میں بسنے والے اچھوتوں کا سا تھا۔ وقت کے بدلنے کے ساتھ ساتھ اگرچہ پرانی روایات دم توڑ چکی تھیں، لیکن یہ روایات اکثر لوگوں کے رویوں میں اب بھی سانس لیتی تھی، اور کہیں نہ کہیں وہ مجسم ہو کر ان کالوں کے جذبات کو ٹھیس ضرور پہنچاتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ انگلینڈ جیسے ملک میں بھی جہاں قانون اور انصاف سب کے لیے برابر تھا، کالوں کو اپنا آپ کمتر محسوس ہوتا تھا، اور آج بھی یہاں جرائم کی دنیا میں کالے لوگ زیادہ تھے۔ اے کیو اس لڑکی کی موجودگی میں حیران صوفے پر پڑا تھا۔ وہ کیا اتنی دیر اس کے اپارٹمنٹ میں گھومتی پھرتی رہی ہے؟ نہ جانے کون ہے، چور ہے یا… میں نے تمہارے کچن کے دراز میں سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر تمہاری پٹی کی تھی۔ تم بہت درد سے کرا رہے تھے۔ میں نے تمہیں دودھ کے ساتھ 2 پین کلر بھی دی تھی۔ وہ دوبارہ دودھ کا گلاس لے کر اس کے سامنے کھڑی تھی۔ یہ دودھ پی لو، میں نے اس میں چاکلیٹ سیرپ ڈالا ہے، اور یہ 2 گولیاں اور کھا لو۔ اس نے یہ سب کیا تھا، لیکن اے کیو کو بالکل یاد نہیں آ رہا تھا۔ اس نے چپ چاپ گلاس تھام لیا اور گولیاں اس کے ہاتھ سے لے کر دودھ سے نگل لیں۔ اے کیو اپنے آپ کو بہت بے بس محسوس کر رہا تھا۔ وہ چپ چاپ سنگل صوفے پر بیٹھ گئی۔ اے کیو چاہتا تھا کہ وہ اسے جانے کو کہے۔ میں چلتی ہوں، اگر تمہیں میری کسی مدد کی ضرورت ہے تو کہو۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ یہ ٹیلی پیتھی جانتی ہے کیا؟ اے کیو کے دماغ میں آنے والے خیال کا فوری رد عمل دے رہی تھی۔ نہیں، تمہارا بہت شکریہ، تم نے میری بہت مدد کی۔ اے کیو کے منہ سے نکلنے والے الفاظ اتنے سپاٹ تھے کہ خود اس کو ان کے روکھے ہونے کا احساس تھا۔ وہ جانے کے لیے مڑی۔ اے کیو نے دوبارہ اٹھ کر فون تک جانا چاہا، لیکن ٹانگ میں اٹھنے والے درد کے باعث صوفے سے لڑکھڑا کر فرش پر گر گیا۔ وہ جلدی سے اس تک آئی۔ اس نے اے کیو کو سہارا دے کر صوفے پر بٹھایا۔ تمہاری ٹانگ ابھی زخمی ہے، لیکن شکر کرو ہڈی نہیں ٹوٹی۔ ابھی تمہیں چلنے میں کچھ دن مشکل ہوگی۔ ہڈی نہیں ٹوٹی؟ اسے مکمل یقین تھا کہ اس کی ٹانگ ٹوٹ چکی ہے۔ تمہیں کیسے پتا کہ ہڈی نہیں ٹوٹی؟ اس نے استجاب سے دریافت کیا۔ میں نے کچھ عرصہ رضاکارانہ اسپتال میں کام کیا تھا، وہاں کام کرنا کل میرے کام آ گیا۔ وہ مسکرا کر بولی۔ جانے سے پہلے پلیز یہ فون میرے پاس رکھ دو۔ اے کیو نے اب نرمی سے اس کو مخاطب کیا۔ اس نے سائڈ ٹیبل سے فون اٹھا کر اے کیو کے سامنے سینٹر ٹیبل پر رکھ دیا۔ اور کچھ؟ وہ دوستانہ انداز سے بولی۔ نہیں شکریہ، میں کل تمہاری خیریت معلوم کرنے آؤں گی۔ شام کو نہیں آ سکتی کیونکہ میں شام میں مصروف ہوتی ہوں۔ اے کیو نے چاہا کہ وہ اسے آنے سے منع کر دے، مگر چپ رہا۔ وہ خاموشی سے راہداری میں بنی ہوئی کھونٹی سے اپنا لمبا کوٹ پہن کر باہر نکل گئی۔ اس کے جانے کے بعد اے کیو کو اپنا آپ بے حد تنہا اور اکیلا محسوس ہونے لگا۔ شامیر آج کل پاکستان گیا ہوا تھا اور سرمد نیو کاسل۔ وہ وہاں جاب کرتا تھا۔ فیض بھی دکان پر تھا۔ زخم سے چور بدن لیے وہ سوچ رہا تھا کہ وہ کیوں اتنی تنہائی سے گھبرا رہا ہے، حالانکہ وہ تو ہمیشہ ہی تنہا ہوتا تھا، لیکن اس وقت اس نے بڑی شدت سے چاہا کہ کوئی اس کے پاس رہے۔ کاش میں اسے ہی روک لیتا، اے کیو نے پشیمانی سے سوچا۔ لیکن وہ تھی کون؟
نام کیا تھا اس کا؟ اس نے اتنی بھی شائستگی کا مظاہرہ نہیں کیا کہ وہ اس کے متعلق کچھ پوچھتا۔ بے چینی جب زیادہ بڑھی تو اس نے فیض کو فون کر دیا۔ واہ بھائی واہ، کیا قسمت پائی ہے میرے یار نے، مان گئے بھائی تیری قسمت کو۔ فیض چہکتے ہوئے کچن میں AQ کے لیے آملیٹ بنا رہا تھا۔ زخموں سے چور چور بدن کو سہارا دے کر کون اس اپارٹمنٹ تک لایا؟ ایک حسینہ؟ فیض نے مسخرے پن سے AQ کو سہارا دے کر صوفے پر بٹھایا اور اس کے سامنے آملیٹ اور سلائس رکھے۔ اس کی حالت سن کر فیض اسی وقت چھٹی لے کر اس کے پاس پہنچا تھا۔ یہ لو کھاؤ، مجھے تو اس سے زیادہ اور کچھ بنانا نہیں آتا۔ فیض آملیٹ اور سلائس اس کی جانب بڑھا کر بولا۔ AQ جس نے پچھلی رات سے کچھ نہیں کھایا تھا، رغبت سے فیض کا بنایا ہوا بدمزہ کھانا کھانے لگا۔ یار، تو نے اس حسینہ سے کہنا تھا کہ تجھے یہاں لانے کے بجائے کسی ہسپتال میں لے جاتی۔ وہ تو لے جانا چاہتی تھی، مگر میں خود یہاں آیا ہوں۔ موبائل چھن جانے کے بعد اگر میں اپنے اپارٹمنٹ کا فون بھی اٹینڈ نہ کرتا تو ممی یقیناً گھبرا جاتی اور پھر انہیں کسی نہ کسی طرح پتہ چل ہی جاتا، اور میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ میری اس حالت کے بارے میں جانے۔ AQ نے اپنے ہاسپٹل نہ جانے کی پوری تفصیل بتا دی۔ ہاں بھائی، جب حسینہ دلربا کا ساتھ ہو تو ماں سے خدمت کون کروانا چاہتا ہے؟ فیض دوبارہ پٹری سے اتر گیا۔ کیا حسینہ لگا رکھی ہے، اگر تم اس کو دیکھ لو نا تو ساری رات تمہیں نیند نہ آئے۔ AQ اس لڑکی کے ذکر اور کھانے دونوں سے بدمزہ ہو کر بولا۔ کیا اس قدر نیندیں اڑا دینے والا حسن ہے اس کا؟ جی ہاں، صرف نیندیں نہیں، ہاتھوں کے طوطے بھی اڑ جائیں اسے دیکھ کر۔ AQ نے یہ کہہ کر صوفے کی پشت سے سر ٹکا لیا۔ ٹانگ اور سر میں بدستور درد کی لہریں جاری تھیں۔ فیض پلیٹ اٹھا کر کچن میں رکھ آیا۔ کافی پیو گے؟ اس نے وہیں سے پوچھا۔ بنا دو گے تو تمہاری مہربانی ہوگی۔ فیض نے کچن میں کافی کھٹ پٹ کرنے کے بعد کافی کا جار نکالا۔ کپ، کریم، چینی، اسے یہ سب کچھ تلاش کرنے میں دشواری ہو رہی تھی، اور AQ کو اپنے کچن میں ہونے والی بے ترتیبی سے کوفت ہو رہی تھی۔ کچھ دیر کے بعد فیض کافی کے 2 مگ ہاتھ میں پکڑے لاؤنج میں تھا۔ رہتا تو لندن میں ہے اور امریکیوں کی طرح کافی پیتا ہے، چائے کیوں نہیں پیتا؟ فٹ سے بن جاتی ہے۔ فیض جسے کافی بنانے میں کافی تگ و دو کرنا پڑی تھی، جھنجھلا کر بولا۔ بس میں شروع سے ہی چائے کی طرف مائل نہیں ہو سکا۔ AQ کافی کا گھٹ لے کر بولا۔ ہاں بھائی، امیر لوگوں کے چونچلے، اب کافی بھی کوئی پینے والی چیز ہے؟ کڑوی اور کالی، منہ نہ متھا جن پہاڑوں لتھا۔ فیض کافی کا پہلا گھونٹ لینے کے بعد منہ بنا کر بولا۔ تو تم اپنے لیے چائے بنا لیتے، ہم تو یاروں کے یار ہیں، ہما یارانے دوزخ۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ نام کیا تھا کل رات والی اور آج صبح والی حسینہ کا؟ دیکھنے میں کیسی تھی؟ یقیناً انگریزوں کی ایلائٹ کلاس سے ہوگی۔ ایویں شیویں کو تو گھاس ڈالنے والا نہیں، رہتی کہاں ہے؟ نہ تو میں اس کا نام جانتا ہوں اور نہ میں یہ جانتا ہوں کہ وہ کہاں رہتی ہے، اور نہ مجھے یہ پتا ہے کہ انگریزوں کی کون سی کلاس سے تعلق رکھتی ہے، لیکن جہاں تک دیکھنے کا تعلق ہے وہ تو بالکل تمہاری اس کافی کی طرح ہے۔ کیا مطلب؟ تمہاری اس کافی کی طرح کالی۔ AQ کچھ تمسخر سے بولا۔ لو بھائی، حد ہو گئی۔ فیض کہکا لگا کر ہنسنے لگا۔ میں نے تو تجھے ہمیشہ گوری چمڑی والیوں کو باہوں میں لیے پھرتے دیکھا ہے، اب AQ صاحب کا نیا تجربہ بھی دیکھیں گے۔ ایک کالی بلا AQ کی برمودا ٹرائنگل میں گم ہونے آئی ہے۔ یہ کہہ کر فیض دوبارہ ہنسنے لگا۔ ویسے یار، ذرا دھیان رکھنا، یہ کالی حسینائیں بھی کچھ کم نہیں ہوتی، بلکہ میں نے تو سنا ہے ان کا کاٹا تو پانی بھی نہیں مانگتا۔ ایسا نہ ہو کہ برمودا ٹرائنگل وہ تمہارے لیے بن جائے۔ فیض کی بات پر ایک لمحے کو AQ نے نظر اٹھا کر اس کی جانب دیکھا اور پھر دوبارہ کڑوی کافی کے گھونٹ اپنے اندر اتارنے لگا۔ کیسی طبیعت ہے اب تمہاری؟ AQ نے بمشکل دروازہ کھولا تو اس کے کانوں سے انتہائی سریلی مترنم آواز ٹکرائی۔ اس کا انگلش لب و لہجہ انگلینڈ میں بسنے والے
کالوں کے برخلاف نہایت مہذب اور شائستہ تھا۔ پہلے سے بہتر ہوں، AQ یہ کہہ کر دروازے سے ہٹ گیا۔ اس نے دروازے کے پاس پڑے اسٹینڈ پر اپنا لمبا کوٹ اتار کر لٹکا دیا۔ وہ آج بھی کل کی طرح گرے لمبے اسکرٹ اور ہلکے نیلے رنگ کے سویٹر میں ملبوس تھی۔ سر پر پھولوں والا رومال پہن رکھا تھا۔ وہ آج صبح سے اس کا منتظر تھا۔ فیض تو اس وقت اس کے پاس نہیں آ سکتا تھا کیونکہ وہ دکان پر جاتا تھا۔ اسے ابھی چلنے میں بہت دشواری ہو رہی تھی۔ زیادہ کھڑا بھی نہیں ہوا جا رہا تھا۔ ایک طرف تو وہ اپنے کاموں کے لیے اس کا منتظر تھا، دوسری طرف وہ چاہتا تھا کہ وہ نہ آئے۔ خواہ مخواہ وہ اس کی زندگی میں داخل ہو رہی تھی، اس کی مجبوری بن رہی تھی۔ وہ اس کا محتاج ہو رہا تھا اور یہی بات AQ کو ناپسند تھی۔ وہ لڑکھڑاتا ہوا لاؤنج کے صوفے پر بیٹھ گیا۔ وہ اطمینان سے کچن میں چلی گئی اور تھوڑی دیر کے بعد وہ فرسٹ ایڈ باکس لے آئی۔ اس نے بڑی مہارت سے AQ کے ماتھے کی پٹی تبدیل کی۔ وہ دم سادے اس کے سامنے بیٹھا رہا جیسے کسی ماہر ڈاکٹر کے سامنے بیٹھا ہو، حالانکہ اس کے کالی کالی آنکھوں کو اپنے چہرے کے اتنے قریب دیکھ کر اسے الجھن ہو رہی تھی۔ مجھے کل تمہارے لیے کچھ کھانے کے لیے بنانا چاہیے تھا، لیکن میں ذرا جلدی میں تھی، وہ کچن سے بولی۔ ساتھ ہی ساتھ وہ کچن میں بکھری ہوئی اشیاء سمیٹ رہی تھی۔ AQ نے کچن کی جانب دیکھا۔ وہ کسی گھریلو عورت کی طرح کچن صاف کر رہی تھی۔ برتن دھونے کے بعد اس نے سلیقہ مند عورت کی طرح سارا کچن چمکا دیا۔ اس نے اطمینان سے آنکھیں بند کر لیں۔ یہ لو، تم نے شاید صبح سے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ AQ نے آنکھیں کھولی تو ابلی ہوئی نوڈلز کے ساتھ 2 چائے کے کپ ٹرے میں دھرے تھے۔ اس نے پیالہ اٹھایا اور نوڈلز کھانے لگا۔ اس نے ایک چائے کا کپ پکڑ لیا اور سامنے والے صوفے پر بیٹھ کر چائے پینے لگی۔ AQ نے کھانے کے دوران سوچا کہ وہ اس سے اس کے بارے میں کھل کر بات کرے گا۔ اس نے خالی پیالہ ٹرے میں رکھ دیا اور کچھ دیر خاموش رہا۔ تمہارا؟ وہ دونوں بیک وقت بولے۔ دونوں ہی ایک بات سوچ رہے تھے۔ اچھا، پہلے تم پوچھ لو۔ وہ مسکرا کر اطمینان سے صوفے پر بیٹھی رہی۔ تمہارا نام کیا ہے؟ AQ نے پوچھا۔ میرا نام نیل ہے۔ بولتے وقت اس کے موٹے موٹے کالے ہونٹوں میں چھپے سفید دانت یوں چمکتے تھے جیسے گہری رات کی تاریکی میں آسمان پر کہکشاں کے ستارے ہوں۔ نیل۔ AQ نے اس کا نام منہ میں بڑبڑایا۔ یہاں پر یہ پارٹ اختتام کو پہنچا۔ مزید پارٹ سننے کے لیے اردو ناول زبر برائٹ کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹ کرنا مت بھولیے گا۔